پھر سے چلائیں. اب یہ کانوینٹ اسکولوں کے جو ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ کی وجہ سے آج سسٹم جو ہے نا بالکل بگڑ گیا ہے. 7 بجے سے بچہ جو ہے نا اسکول کو جا رہا ہے، شام میں 5 بجے تک اسکول میں ہے، پھر شام میں آنے کے بعد وہ ٹیوشن میں ہے، اس کے بعد وہی پڑھائی ہے، اس کا کوئی سب ختم ہے. اب اس کی زندگی کے اندر قرآن کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے اس کو. تو معزز آپ تمام حضرات اپنے محلے کی مساجد کے اندر ایک بچوں کو قرآن پڑھنے کا جو سسٹم پہلے سے چل رہا تھا اس کو چلائے. نسل قرآن سے جڑی رہے گی. ہم جو کچھ بچپن میں پڑھے تھے آج ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر اسی طرح بچے 10 دنوں کے اندر خاص طور پر جماعت اسلامی کی جو مہم رجوع الی قرآن تک دیں گے، آپ کچھ ہماری اس کے اندر مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اس عنوان کے تحت اپنی بات رکھیں. ذمہ داران ملی فورم، معزز بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا ذکر کیا گیا، اور آج جو معاشرہ، سماج، خاص طور پر مسلم سماج، ان کا جو تعلق کتاب اللہ سے ہے، اس کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتاب اللہ سے کتنے دور ہیں. کہ اللہ کی کتاب سے حوالے سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ اس زمانے کی ہے. اور دوسری طرف قرآن پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایسے تھامو جیسا کہ جبڑوں کے درمیان میں ہم کوئی چیز مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، ویسا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف رائے ہے، حدود ہے اختلاف کے بھی، ان اختلاف کے حدود کو سامنے رکھتے ہوئے آرائی کا اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملنساری ہو. تو بہرحال میں آپ حضرات کے سب کے سامنے میں سب سے پہلا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تمام بڑے ہیں، ہم سے ہر اعتبار سے بڑے ہیں، علمی اعتبار سے بھی بڑے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں. میں ان کے سامنے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہمارے درمیان میں بھی اور ہمارے بچے جو آنے والی نسل ہے، جو جنریشن ہے، ان کے سامنے ہم اختلافی بات نہ کریں، اتحاد کی بات کریں. چاہے وہ مسئلے کی اختلافات ہو، چاہے وہ خاندانی اختلافات ہو، چاہے وہ رسوماتی اختلافات ہو، یہ تمام چیزیں پس پش ڈال دیں. جب کوئی بھی قوم ان اختلافات کو پس پش ڈال دے گی تو وہ قوم ترقی کے منازل طے کرے گی. جب کوئی بھی قوم کسی قوم کو ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ قوم یہی سب سے بڑا پلان کرتی ہے کہ ان کے درمیان میں اختلاف اور انتشار ہو. تو میں آپ سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ مسئلے کے اختلافات کو ختم کریں، مذہبی روادات کو آگے بڑھائیں. اگر اختلاف اور انتشار ہو جائے تو اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ بھائی واقعی یہ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری رائے صحیح ہو لیکن یہ بڑے ہیں تو اپنی رائے کو کم کر لیں. انہوں نے آزادی کے لیے انہوں نے اپنا خون کو بہایا اور قربانی دی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر 95,300 نمبر دیے گئے ہیں، اس کے اندر 61,300 مسلمانوں نے آزادی کے لیے لڑا اور اس کے آزادی کے لیے اپنے جانوں کو قربانی دی. تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلاف نے جس طرح قربانی پیش کی ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے، اسی طرح ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ ایک بہت ہی اہم وقت ہے. ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اسی طرح اگر سے دیکھیں گے تو ہمارا ہندوستان آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں، غور کریں گے تو جس طرح گزر رہا ہے ہم دیکھیں گے ڈے بائی ڈے اس کا جو رینک ہے گرتا جا رہا ہے اور اس کا GDP بھی گرتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک، کیونکہ ہم اس ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح ہم گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ کمی ہے یا کچھ پیشی ہے تو اس کو ہم
اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہم اس عظیم الشان ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ہمارے اس ہندوستان کی طرف ہم کس طرح جو مسائل پیش ہو رہے ہیں اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں. ہر گھر آ رہی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ اپنا آدھار کارڈ اس سے لنک کر دیجیے ووٹر کارڈ سے, اور اگر آپ نہیں کریں گے, لنک نہیں کریں گے, اگر آپ کا آدھار کارڈ ہمارے کو کاپی نہیں دیں گے, ہم لنک نہیں کریں گے تو ووٹر لسٹ سے آپ کا نام نکل جائے گا. ہمارے لوگ سننے کو تیار نہیں ہے, اس تعلق سے دھیان دینے کو تیار نہیں ہے, ہمارے نام ووٹر لسٹ سے یوں ہی نکل جائے. اس لیے کہ ہم اپنے جو ہے نا آدھار کارڈ اس بوتھ لیول آفیسر کو, اس آنگن واڑی ٹیچر کو دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کہ ہمارا لنک ہوا کہ نہیں آدھار اور جو ہے نا ووٹر آئی ڈی کارڈ. لنک ہوگا تو ہمارا نام ووٹر لسٹ پہ رہے گا ورنہ نکل جائے گا. یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں, ہم ان سے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کریں گے اور کل جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے لائن میں گھنٹوں ٹھہریں گے, اس کے بعد آپ کا ووٹ ہی نہیں رہے گا. ایسے ہزاروں ووٹ ہمارے نکل جائیں گے, ہم کس کو جتائیں گے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے. اتحاد کرنے کا جو ہے نا سر پتا کرا پڑا, لیکن وہ اتحاد چند لوگوں کا رہا, چند دنوں کا رہا. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے نا سب اتحاد کی باتیں چل رہی لیکن ایک دو جماعتوں سے نہیں ہوتی, پورے جماعتوں جو ہے نا اکٹھا ہو. یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اور مشورہ بھی ہے, چاہے اس کو مانو یا مت مانو. کیونکہ مسائل آج کے دور میں اتنے جو ہے نا بڑھ چکے ہیں کہ جو ہے نا باہر نکلنا بھی مشکل ہے. اور آئندہ کا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے 2000 کیا ہے الیکشن آ رہا ہے 2024 کا, تو اس میں کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. اگر کوئی مسلم دشمن جماعت آ گئی تو جو ہے نا ہاتھ بڑھا کہ اکٹھا ہو اور ایک ایکشن کمیٹی فارم کرو اور اس سے جو ہے نا جو بھی مسائل فیس کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا آگے بڑھو, اس کو حل کرنے کا جو ہے نا جیسا کہ ہمارے قابل دوست جو فرمائے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان سے جا کے ملنا, ان سے جا کے ملنا, یہ تو لوگوں سے جا کے ملنے سے جو ہے نا کوئی ہونے والا نہیں ہے. جیسا کہ ریاض صاحب اور ڈپٹی کلکٹر صاحب جو باتیں رکھے ہیں ریٹائرڈ اتحاد کے تعلق سے, اور جو فورم بنا ہے اتحاد کے لیے, جو اتحاد تمام جماعت جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور اپنے مسائل پیش کریں گے تو رکھیں گے تو کوئی بھی حکمران ہوں گے. میجارٹی لا ہے, اب ہماری میجارٹی اتحاد سے ایک طرف ہے تو کوئی سا بھی حکمران ہوں گے, چاہے کانگریس ہوں گے چاہے TRS ہوں گے, اس کو ہماری بات رکھنا پڑے گا. لہذا جو بات جو رکھی بڑے لوگوں نے, جو میں سمجھتا ہوں میں سب کو دانشور لوگ ہیں سنگاریڈی کے, میں میرے جو سمجھ میں آتی ہے جو چند باتیں رکھتے ہوئے بات کو سمجھتا ہوں. جیسا کہ اب لیکچر میں جیسا بتایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل, بہت بہترین بات پیش کی آپ لوگوں کے سامنے. رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیے تو تمام مسائل اپنے آپ ختم ہو جاتے ہمارے بھی. اور جو بھی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں سبھی ایک پلیٹ فارم پہ, نہ کہ 2 آدمی 4 آدمی یا 20 آدمی تنظیم بنانے سے اچھا ہے سبھی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے مسائل پیش کرے تو ہم خود ایک وہ بن جاتے. جیسا کہ آپ سلیکٹ کرنے بھی گئے تو میجارٹی لا ہے, میجارٹی جو بنتی ہے وہ قانون بنتا ہے میجارٹی کا جو ہے. اسی طرح اگر ہماری میجارٹی رہیں گی بے شک ہمارے ہر مسائل کا سولوشن ہماری میجارٹی رہے گی. اسی لیے میں یہ بات رکھتے ہوئے اس کو ختم کرتا ہوں. مجھے یہاں پہ موقع دینے کے لیے میں تمام ملی فورم کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسپیکر کے ساتھ کہ ہمیں متحدہ طور پہ کچھ کام کرنا ہے, اپنا حصہ لینا ہے. یہ ڈیموکریسی میں اٹھیں گے لڑیں گے تو آپ کو حصہ ملے گا, ورنہ آپ صرف مسجدوں کی باؤنڈری میں قبرستان کی باؤنڈری کی باتیں کر لے کے رہیں گے تو آپ کو وہیں پر رکھا جائے گا. لہذا آگے بڑھنا ہے اور اپنے حقوق بھی حاصل کرنا ہے اور عزت کے ساتھ رباب کے ساتھ سر اٹھا کے حاصل کرنا ہے.
ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ताकत जमा करने के लिए एक कमेटी आ गया कि हम सब मुत्तहदा तौर पर एक ताकत बने और मुकामी सतह पर हमारे मसाइल को हम आगे बढ़कर हल करने के सिलसिले में आगे बढ़े। अदरवाइज हमारे को सिर्फ चॉकलेट दिया जा रहा है कि आप ये देंगे वो देंगे, ये देते वो देते, देने लेने में अभी तो कुछ हुआ नहीं। लिहाजा इसमें और जो मौजूद हैं लोग हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, सबको जोड़िए, एक अच्छी ताकत के साथ एक अच्छा काम करें। जो मुझे मौका दिया गया है उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ और आप तमाम से गुजारिश है कि इस फोरम की जो बातें आपके सामने आ रही हैं इस पर गौर करें। इसमें किसी का मफाद नहीं है, सबका मफाद। जमात इस्लामी का मफाद नहीं है। जमात किसी को उसका मेंबर बनो आके नहीं बोल रही। जमात ये बोली करीब हो जाओ, जुड़ जाओ, एजुकेट लोगों को ले लो, आपको अच्छे अंदाज में अप्रोच हो, किसी चीज को हासिल करो, वरना पुकारा हल्ला गुल्ला करने से तो होने वाला नहीं। जज़ाकल्लाह। लिया है तो ये उसका शुक्र है कि कुछ ना कुछ हमसे काम लेने के आज मौका दिया, क्योंकि जिंदगी को गनीमत जानो, मौत से पहले कहा कि कौन किसकी मौत है, किस हाल में जाएगा, किसी को पता नहीं है कि जाने से पहले कोई अगर एक मासूम गरीब मजदूर मजबूर ये गवाही दे दे कि मौला ये मिल्लत के लिए दर्द रखता था, कुछ काम करता था, तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। कल हम क़यामत में गवाह बन के जा सकते। हमारी जो जिंदगी गुजर गई, चाहे वो अच्छाई में गुजरे या बुराई में गुजरे या गफलत में गुजरे, लेकिन आज मौका है कि हम दीन के लिए, मिल्लत के लिए अपनी जिंदगी को अगर सर्व कर देंगे तो अल्लाह का वादा है कि वो जमीन और आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देगा और अमन और चैन और सुकून की जिंदगी देगा। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मिल्लत को जोड़ने का काम तो हम करते ही रहेंगे, मिल्लत के इत्तेहाद की मुस्तकिल कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ मौजूदा जो मसाइल हैं, मौजूदा जो सूरत हाल है, अहम चीज़ों पर जो चीज़ें हैं, हालात का जायजा, एक मंसूबा हमारे सामने हो। मैंने 2 साल पहले इस बात को आपके सामने रखा था और मौका जब कभी संगठन आपसे मुलाकात होती रही, ये बात बार बार हम कहते रहे हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो काम के लिए वहाँ की पूरी तमाम डाटा स्ट्रेटेजी पूरी हमारे सामने खाका। अगर हम संगारेड्डी में काम करना चाहते हैं तो संगारेड्डी की आबादी कितनी है, संगारेड्डी में मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी, सियासी उनकी क्या सूरत हाल है, फिर दीगर तबकात हमारे दलित भाई एसटी एससी उनकी क्या सूरत हाल है, यह अगर हमारे सामने जब तक खाका नहीं होगा, यहाँ के क्या मसाइल हैं, यहाँ के सियासी क्या मसाइल हैं, समाजी क्या मसाइल हैं, वो जब तक हमारे सामने नहीं होंगे, हम गुस्तन नशिस्तन बर्दाश्तन की बात होती रहेगी। तो मैं अभी भी आपको इस मौके पर भी आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मिली फोरम के सदर से और फिर तमाम जिम्मेदारों से कि आप एक नशिस्त फिर से रखिए और पूरे संगारेड्डी की सूरत हाल पर आप गौर कीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए कि आप किन पॉइंट्स पर काम करना चाहते हैं और 6 महीने के बाद उसका क्या नतीजा रहा। अगर तालीमी सूरत हाल यहाँ पर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, कि जो स्कूल गोइंग जो ड्रॉप आउट्स हैं उसकी क्या सूरत हाल है, कॉलेज के लिए अगर हायर स्टडीज के अंदर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, लॉ के अंदर हमारे संगारेड्डी से कितने स्टूडेंट्स ने लॉ में एडमिशन लिया, सिविल सर्विसेज में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कितने हमारे जो है संगारेड्डी से तालिब इल्म शरीक हुए, पुलिस के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट तेलंगाना ने बहुत सी जो इस वक्त लाया नोटिफिकेशन, उसमें संगारेड्डी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हमको प्रैक्टिकली गुफ्तगू करना है।